صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے اس خوشی کے موقع پر اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کی دعا پڑھیں اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا آنا اس جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ
محافل رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ فرمایا ہمارے شیعوں کی نشانی یہی ہے کہ یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ان کی تو مجلسیں ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی مجالس غم مناتے ہیں تو کبھی محافل ولادت مناتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دوسرے محسوس نہیں کرتے، اس کو صرف آپ لوگ محسوس کرتے ہیں، کہ کئی ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے نزدیک وہ خوشی ہو۔ تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ شیعوں کو کوئی اور کام نہیں، جب دیکھو یا مجلسوں میں یا محفلوں میں یا جلوسوں میں، اور تھوڑا بہت ان کو ٹائم مل بھی جاتا ہے گھومنے پھرنے کا تو یہ کہیں اور نہیں جاتے، کبھی کربلا جاتے ہیں، یعنی ان کا گھومنا بھی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ نیا گھر لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں آ جاؤ حدیث قصہ کروانی ہے، اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں آ جاؤ مجلس ترحیم کروانی ہے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دشمن یہ سوچ کے مار رہا تھا کہ اگر میں اہل بیت کے چاہنے والے کو مار دوں گا تو ایک بندہ علی علی کرنے والا کم ہو جائے گا، ایک بندہ ذکر علی کرنے والا کم ہو جائے گا۔ تو یہی تو ہدف ہوتا ہے نا کہ اس بندے کو مار دو تاکہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا یہ مرنے کے بعد بھی 3-4 مجلسیں کروا کے جاتا ہے، یعنی یہ تو اس کی زندگی میں بھی ذکر اہل بیت ہے، اور اگر دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی ذکر اہل بیت ہی کرتا ہوا جاتا ہے، یعنی چاہے نہ چاہے پیچھے مجلس ترحیم تو ہوگی، اور مجلس ترحیم ہوگی تو پھر ذکر علی بن ابی طالب تو ہوگا، لیکن دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آیا ان کو ملتا کیا ہے۔ یہ جب تک وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جب تک وہ علی علی کرتے ہیں، غم ہو تب بھی اہل بیت کو یاد کیا، خوشی ہو تب بھی اہل بیت کو یاد کیا، نوکری نہیں لگ رہی تب بھی مجلس کرواتا ہے، نوکری لگ جاتی ہے تب بھی مجلس کرواتا ہے، کہ ان کے پاس ایسا ہے کیا ہے، جب دیکھو یہ علی علی کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے ایسے لوگوں کا بہت اچھا جواب دیا، کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اگر تو نے اس در کو چھوڑ دیا تو پھر در بدر ہو جاؤ گے، کبھی کسی کے در پہ بھٹکو گے کبھی کسی کے در پہ، کہ فضیلت بھی وہ ہوتی ہے جو اللہ بیان کرے، ایک تو فضیلت وہ ہے جو بندے بیان کرے، ایک تو فضیلت وہ ہے جو خدا بیان کرے۔ بندوں کی فضیلتوں میں اتنا وزن نہیں ہوتا کہ ہم نے کہا آئی نما آئی تو خدا نے اتاری، آئے مباہلہ آئی تو اللہ نے اتاری، سورہ کوثر آیا تو خدا نے اتارا، سورہ الدہر آئی تو خدا نے اتاری، لیکن کچھ کریٹو بندوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ ایک ممبر پر ایک مولوی صاحب گئے، اب ظاہر جب فضیلتیں ملتی نہیں تو مولوی پھر فضیلتیں بناتے بھی ہیں۔ ایک میں نے کہا فرق ہمارے ممبروں میں اور دوسرے ممبروں میں یہ ہے کہ ہم آج تک ممبر سے یہ نہیں کہتے کہ فلاں صحابی نے مثلا علی کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ فضیلت علی نہیں ہے، مثلا فلاں صحابی نے سیدہ کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ فضیلت سیدہ نہیں ہے۔ ہم جب بھی ممبر پہ آتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اور نبی نے علی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو آپ بھی جب ممبروں پر آؤ کسی بھی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہو، مجمع کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا تھا،
اس کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کسی بھی صحابی کی فضیلت ہو، امیر شام کی فضیلت بیان کرنی ہے تو بتاؤ نبی نے کیا کہا تھا؟ بتاؤ اللہ نے، ہم ممبر سے ہی بتاتے، من کو تو مولا کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کس نے کہا تھا؟ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کس نے کہا تھا؟ ان الحسین سفینۃ النجات کس نے کہا تھا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کس نے کہا تھا؟ فاطمۃ بضعۃ منی کس نے کہا تھا؟ من آذاہا فقد آذانی کس نے کہا تھا؟ من احبہا فقد احبنی کس نے کہا تھا؟ لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، یہ کون بول رہا ہے؟ تو ہم جتنے فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں ممبر سے یہ بتاتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا۔ تو حق ممبر تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی کسی صحابی کی فضیلت بیان کرتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا۔ یہ نہیں بتاؤ صحابی نے صحابی کے بارے میں کیا کہا تھا، پھر تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اس میں تو پھر اچھائیاں بھی ہیں، اس میں تو پھر برائیاں بھی ہیں، لیکن معیار فضیلت یا وجود رسالت ہے، معیار فضیلت یا وجود پروردگار عالم ہے۔ مولوی مجمع کو گمراہ تو کر سکتا ہے، لیکن ہر زمانے میں خدا نے ایسے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں جو فضیلت اہل بیت کو عیاں بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب ممبر پر گئے اور لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم نے سنا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، اور آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور نیچے آگ ہی آگ ہے۔ تو اب بیچارہ پل صراط سے گزرے گا کیسے جو اتنی باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک کی باتیں مجھے کو بتائی جاتی ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ مسئلہ بھی حل کر دو، وسیلے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب مسئلہ حل کرنا ہو تو کبھی کبھی جھوٹے وسیلے بنا بھی لیتے ہیں۔ مشہور بات ہے، انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، نبی کی امت میں بڑے بڑے صحابی ہیں، بس ان کے گزرنے کی دیر ہے، جب وہ گزریں گے تو پل صراط کھل جائے گا۔ تو مجمع نے پوچھا کہ وہ کون سے اکابر صحابہ ہیں جو گزریں گے تو ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اکابرین صحابہ جو اول الاولین میں سے ہیں، جب پہلے گزریں گے تو تھوڑا سا راستہ کھلے گا، جب دوسرے گزریں گے تو راستہ اور تھوڑا کھلے گا، جب تیسرے جناب گزریں گے تو راستہ اور تھوڑا ہو جائے گا، اور جب چوتھے امیر المومنین گزریں گے علی بن ابی طالب تو جو بچی کسر ہوگی وہ راستہ پورا کھل جائے گا۔ تو مجمع میں ایک پٹھان تھا، سادے لوگوں نے تو سن لیا اور سبحان اللہ بھی کہا، بابا بھی کہا، قبلہ ماشاءاللہ ہے، جب چار اکابر گزر جائیں گے تو راستہ پورا کھل جائے گا۔ تو اس نے پٹھان نے کہا قبلہ صاحب اتنی دیر انتظار کیوں کریں گے؟ پٹھانوں کے جواب بھی تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا، اٹھ کے جذبات میں کہا قبلہ اتنی دیر انتظار ہو جائے گا، تھوڑا کھلے گا، وہ جائے گا، تھوڑا کھلے گا، وہ جائے گا، تھوڑا کھلے گا۔ ایک کام کرو علی کو بھیج دو تاکہ اتنا کھل جائے میں بھی گزر جاؤں، میرا ٹرک بھی گزر جائے۔ تو اللہ نے انسان کو طاقت سے نوازا ہے جس کا نام ہے لوجک، جس کا نام ہے کہ خود منبروں پر آ کر انسان یہ پڑھے بھائی علم سب سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ علی کے پاس تھا۔ شجاعت سب سے زیادہ کس کے پاس تھی؟ علی کے پاس تھی۔ حسب میں نسب میں سب سے زیادہ محترم کون تھا؟ علی بن ابی طالب تھے۔ اچھا سب کا نام آتا ہے آپ کہتے ہو رضی اللہ عنہ، جب علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہو کرم اللہ وجہہ، کیوں؟ ہم نہیں کہہ رہے، خود اپنی مجالس میں محافل میں ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، لیکن جب علی مرتضیٰ کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ؟ کہ کیوں علی رضی اللہ نہیں ہے؟
یا دوسرے کرم اللہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں، علی رضی اللہ بھی ہیں لیکن علی صاحب بھی کرم اللہ بھی ہیں، دوسرے رضی اللہ تو ہیں پر کرم اللہ نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ سب کے ماتھوں نے بتوں کو سجدہ کیا تھا، علی نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حسب میں بہتر، نسب میں بہتر، کہ اتنا علم تھا کہ اصحاب کرام علی سے مشورے لیتے تھے، خود ہی مانتے ہیں۔ جناب ابو بکر مشورے لیتے تھے، جناب عمر مشورے لیتے تھے، اس کا مطلب علم میں بھی زیادہ، حلم میں بھی زیادہ، تقوی میں بھی زیادہ، میدان شجاعت میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے مقابلے کرنے میں بھی زیادہ، شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے میں بھی سب سے آگے آگے۔ اور اب اسی مفتی سے پوچھو افضل کون ہے؟ عجب ہے انسان کی عقل پر، جب فضائل پڑھنے پر آتا ہے تو علی کے فضائل پڑھتا ہے، لیکن جب آپ پوچھو کہ افضل کون ہے تو کہتے ہیں علی چوتھے نمبر پر ہے۔ تو ہم شیعہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے فاصلہ طے کر کے علی تک کیوں جائیں؟ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و تو یہ عقل انسانی کا حکم تھا کہ مجھے علم اس سے لینا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اب میں شاگرد کے پاس جاؤں پھر استاد کے پاس جاؤں۔ جب مشکل پڑی جناب عمر کو تو انہوں نے بھی تو مشکل کشا کو پکارا تھا، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں جس پر یقین ہے کہ یہ مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں علم لینا ہوتا ہے تو اسی کے طرف جاتے ہیں جس کے علم کی گواہی رسالت میں خود بیان فرمائی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور اگر علم کا کوئی دروازہ ہے تو علی ملتقیٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی وعجل فرجهم۔ تو وجود اہل بیت انسان کو نورانیت عطا کرنے کے لیے کہ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ جو انسان ولایت اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے، اس ولایت کا ایک اثر ہے کہ یہ ولایت انسان کے وجود کو نورانی بنا دیتی ہے۔ پانی کا اثر ہے کہ پینے کے ساتھ پیاس بجھ جاتی ہے، ولایت اہل بیت کا ایک اثر ہے۔ اگر فضہ اس در کی نوکرانی بن جائے تو جب باتیں کرتی ہے تو جواب فضہ قرآن سے دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب سلمان اس گھر کا نوکر بن جاتا ہے تو لقب ملتا ہے سلمان بن اہل بیت۔ فرمایا اہل بیت کی ولایت ایک سفرے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتے سفرے سے کس کو کتنا ہوتا، یہ تیرا اختیار ہے کہ تو سفرے سے کتنا نور اٹھا کے لے کر آتا ہے۔ دیکھیے امام حسین کی کربلا سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ جب آپ کربلا جاتے ہو مولا حسین کسی کو فورس نہیں کرتے کہ 24 گھنٹہ میرے حرم میں آئے، وہ آپ کا اختیار ہے کہ تہجد جا کے حسین کے حرم میں پڑھتے ہو کہ نہیں، 5 وقت کی نماز آقا حسین کے حرم میں جاتے ہو کہ نہیں، دعائے قمیر حرم میں پڑھتے ہو کہ نہیں۔ فرمائیے وجود کھڑا ہے۔ سورہ جمعہ کا جملہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ انسان جب دنیا کے تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے لیکن اس کا امام کھڑا رہتا ہے، اسے بلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام زمانہ کسی کمرے میں بیٹھے، نہیں، آج بھی امام زمانہ کھڑے ہیں۔ کب وہ انتظار میں کون آتا ہے میرے ہاتھ کو تھام لیتا ہے، لیکن یہ انسان غافل اپنی دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے کوئی ولی خدا کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے وجود کو نور دینا چاہتے تھے۔ کیسے نور دینا چاہتے تھے؟ کہ اپنی ہر مجلس میں اس مہینے میں ذکر کر چکا، جو نور اہل بیت دینا چاہتے وہ نور عقل آئے، وہ نور فہم آئے۔ کہ انسان جب تو دنیا کے تلاقم میں جاتا ہے، کیا فرمائے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین مصباح ہدی ہے، ایک ایسی روشنی جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ سفینۃ النجاۃ، یعنی یہ نور بھی ہے کشتی بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو دور سے ایک بلند جلتا ہوا نظر آتا ہے، مثلا جام شوروں کی پل پہ کھڑے ہو، بیچ میں پانی ہے، اس طرف حیدرآباد، اب
اب تمہیں دریا کو کراس کرنا ہے، لیکن تجھے نہیں پتا کہ حیدرآباد کہاں ہے، لیکن سامنے سے ایک بلب جل رہا ہے جس کی روشنی سے تمہیں راستے کا پتہ چل رہا ہے کہ مجھے اس سمت میں جانا ہے اور وہاں حیدرآباد ہے، لیکن میں اس پانی سے کیسے گزروں؟ فرمایا حسین وہ چراغ بھی ہے اور کشتی بھی ہے۔ اہل بیت کا وجود صرف یہ نہیں کہ تجھے بتائیں جنت میں جانا ہے، نہیں، وہ تمہارے ہاتھ کو بھی پکڑتے ہیں اور جنت کے اندر لے کر بھی جاتے ہیں۔ یہ مصباح بھی ہیں، اس کا مطلب نور بھی ہیں، ایک روشنی بھی ہیں جو تجھے راستہ دکھلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کشتی بھی ہیں جو تجھے نوح کی طرح سوار کرواتے ہیں۔ اب اس کشتی میں جو سوار ہو جائے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کشتی میں سوار ہونے کے لیے وہ چاہت میرے اندر ہونی چاہیے، وہ صلاحیت میرے اندر ہونی چاہیے، وہ آگ میرے اندر ہونی چاہیے، وہ تڑپ میرے اندر ہونی چاہیے کہ مجھے اس کشتی پر کیا کرنا ہے، سوار کرنا ہے۔ اب اہل بیت کرتے کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت انسان کی عقول کو، انسان کی عقل کو بلندی پر لیتے ہیں۔ ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں لیکن چاروں پروفیسر نہیں بنتے، چاروں ڈاکٹر نہیں بنتے، ایک اپنے ہی اعمال سے پٹے والا بن جاتا ہے، کہیں کا چپڑاسی بن جاتا ہے، ایک اپنی محنت سے ڈاکٹر بنتا ہے، ایک اپنی محنت سے پروفیسر بنتا ہے۔ اسی طرح استاد ہے علی بن ابی طالب، مسجد کوفہ میں شاگرد بہت ہے لیکن ہر بندہ مالک اشتر نہیں بن رہا، ہر بندہ میں سمجھ تمار نہیں بن رہا۔ بالکل اسی طرح سیدہ کی محفل میں ہر بندہ آتا ہے، نیاز تو سب کو ملے گی۔ میرا مشہور جملہ تھا چاول کا دانہ و آدمی کا آنا۔ اب مجھے نہیں پتا چاول کے دانے ہیں کہ نہیں ہیں، چاول کے دانے پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کے چاول تو سب کو ملیں گے، لیکن اس محفل سے مالک کون بن کے جاتا ہے؟ میں سمجھ تمار کون بن کے جاتا ہے؟ کنیز سیدہ فضہ کون بن کے جاتا ہے؟ فرما اصل انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہدف ہے، ورنہ جب سوچو گے تو تجھے پتا چلے گا کہ اہل بیت ہمیں کیا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی طاقت انسان کے پاس ہے جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، جس کا نام ہے طاقت عقل۔ کیونکہ آپ نے اگر علی کو امام مانا تو اپنی عقل سے علی کو امام مانا، ورنہ اگر عقل کو ہٹا دو تو ہمارا مذہب بھی وہی ہوتا۔ مثلا پہلے یہاں ہندو تھے پھر لوگ مسلمان بنے، تو دو ہی طریقے کے لوگ مسلمان بنتے ہیں، تلوار کے زور پہ یا عقل کے زور پہ۔ تلوار کے زور پہ جو مسلمان بنتا ہے وہ پھر پلٹ کے واپس بھی جا سکتا ہے جیسے پچھلے گئے تھے۔ بھائی ایک بندہ لالچ میں مسلمان ہے، قوم کے بہت بڑے عالم دین 11ویں امام کے زمانے میں اس نے کسی غیر مذہب والے سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ یہ تھا کہ جن پر شیعوں کو اعتراض ہے، یا شیعہ یہ بولتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے جو منافق تھے، تو کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یا کسی نے ایمان تلوار کی زور پہ لایا ہو تو آپ بول سکتے ہو منافق تھا۔ دوسری حالت یہ اس نے محبت میں اسلام لایا کہ جن پر آپ شیعہ اعتراض کرتے ہو انہوں نے اس وقت ایمان لایا تھا جب مکے میں نبی کے پاس تلوار کا زور تھا نہیں۔ بہت بڑا اعتراض ہے۔ نہ رسول کے پاس بڑی حکومت تھی کہ وہ لوگ لالچی تھے، نہ نبی کے پاس تلوار کا پاور تھا کہ وہ لوگ تلوار کے خوف سے انہوں نے اسلام لایا۔ دو ہی صورت ہے، یا تلوار کے خوف سے اسلام لایا ہوگا یا محبت میں اسلام لایا ہوگا۔ کہ جنہوں نے پہلا اسلام لایا تھا تلوار تو تھی نہیں، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ انہوں نے محبت میں اسلام لایا تھا۔ تو آپ شیعہ کیسے بول سکتے ہو؟ کہتا ہے میں جان چکا تھا کہ کوئی جواب تو ہے لیکن مجھے نہیں آتا۔ تو 11ویں امام کا ایک نائب تھا، میں نے کہا یہ سوال ہے اور اس کا جواب تو دینا ہے، قوم پریشان ہے۔ اس نے کہا اور اچھا، میں 1 ہفتے کے بعد سامرہ جا رہا ہوں مولا سے ملنے، تمہیں چلنا ہے تو چلو، امام سے پوچھتے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اپنے شیعوں کا خمس جمع کر کے خان کی تحویل میں دینے جا رہا ہوں۔ کہ سامرہ پہنچا
کہتے جیسے اس گھر میں ہم داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا، 11ویں امام کی گود میں 5 سال کا بچہ ہے، چاند کے ٹکڑے کی طرح خوبصورت نورانی چہرہ، اور اپنے بابا کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ بچہ امام کا ہی بچہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک بچہ ہم نے دیکھا جو محاسن مبارک امام حسن عسکری کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ہم بیٹھے مولا کے ہاتھ میں ایک گول چیز ہے سونے کی بنی ہوئی، مولا اس سے پھینکتے ہیں، یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کو لیتا ہے، پھر اپنے والد کی گود میں آتا ہے، پھر مولا تھوڑا آگے پھینکتے ہیں، یہ بچہ، لیکن اس بچے کی ہم دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، نگاہ اٹھا کر بھی ہم دونوں کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے خمس دیا امام حسن عسکری کو، اور میں نے کہا مولا یہ آپ کے شیعوں کا خمس ہے۔ امام نے 5 سال کے بچوں کو کہا کہ فلاں سے خمس لے لے۔ 5 سال کے بچے نے کہا کہ بابا میرا ہاتھ پاک ہے، میں ہاتھ اس حرام کی کمائی سے نکلے ہوئے خمس کو نہیں لگا سکتا۔ زمانہ ہے اس زمانے کا خمس، 4ویں امام کا زمانہ، اس کا مطلب شیعہ پابند خمس بھی بھیج نہیں رہے ہیں، لیکن خمس کون سا ایکسیپٹیبل تھا؟ جو پاک پیسوں سے مثلا ہوا۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم حرام کے مال سے خمس نکالیں گے تو حرام پاک ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ ایک شراب کا پورا گلاس ہے تو مجھ سے 3 حصے نکال دو، جو بچے گا وہ بھی تو شراب ہی ہوگا۔ خمس ہے مال شہداء سے نکالنا، کہ میں اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اس 5 سال کے بچے نے بتایا فلاں نے اتنا دیا ہے، فلاں نے اتنا دیا ہے، فلاں کا یہ کاروبار ہے، فلاں کا وہ کاروبار ہے۔ کہاں پریشان ہو گئے، 5 سال کا بچہ، اسے کس طرح پتا چلا کہ یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ اس کے بعد جس کے ذہن میں سوال تھا کہ یا تلوار کے زور پہ یا محبت کی وجہ سے ایمان لایا ہے، ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا کہ اپنا اشعری، جب اس نے تجھ سے کہا تھا تو اس کی 3ری حالت بھی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تلوار کے زور پہ ایمان لایا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے ایمان لایا ہو، لیکن تیسری صورت بھی ہے جس کو لالچ اور طمع کہا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ اس وقت یہودیوں نے ان کو بتایا تھا کہ جبل قارا سے ایک شخص قیام کرے گا جو پورے خطے عرب کا حاکم بن جائے گا۔ اس وقت سے ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی، جب یہ حاکم بنے گا تو اس کے بعد، اور میں ان کا اسلام نہ خوف والا تھا نہ محبت والا تھا، بلکہ لالچ والا اسلام تھا۔ تو وہ انسان حقیقی ایمان لے کر آتا ہے جس کے وجود میں کیا ہو؟ عقلانی اسلام ہو۔ آج اگر آپ نے سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین مانا، کیوں مانا؟ بی بی کی عمر ہے 18 برس، 18 سال، لیکن عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تفسیر قرآن بی بی کی موجود ہے جو بی بی نے لکھی ہے، فضائل سیدہ موجود ہے جو آپ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ والد جب بیٹی سے ملنے آتا ہے تو بیٹی کے احترام میں خود باپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ 18 برس میں کسی خاتون کی اتنی فضیلت آپ نے دیکھی جتنی سیدہ کی ہے۔ اگر آپ نے مولا علی کو مانا تو کیوں مانا؟ مکتب تشیع میں اگر 7 سال کا بچہ بھی امام بن جاتا ہے تو اس سے شیعہ جا کے سوال کرتے تھے اگر امام ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے، اگر امام ہو تو مجھے میرے نسلوں کا بتا دو۔ فرمائیے دنیا اتنی پریشان تھی کہ امام کے بعد شکایت کرنے آئی، مولا اے کاش دنیا میں ایک زبان ہوتی تھی کہ مثلا سارے سندھی بولتے، سارے اردو بولتے، سارے انگلش بولتے تو مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زبانیں ہمیں سمجھ۔ امام نے فرمایا زبانوں کی کثرت میں ہونا یہ اعجاز امامت کی دلیل ہے۔ بولا وہ کیسے کہ دنیا میں کتنی زبانیں، اگر آپ بولو دنیا میں 200 زبانیں یا 150 زبانیں، امام نے فرمایا کہ نارمل انسان اگر زبانوں کو سیکھنا بھی چاہے کتنی زبانیں سیکھے گا؟ آپ اردو سیکھ لو گے، سندھی سیکھ لو گے، انگلش سیکھ لو گے، فرینچ سیکھ لو گے، اٹیلین سیکھ لو گے، سوہیلی سیکھ لو گے، پتہ نہیں کتنی زبانیں سیکھو گے۔ بہت زیادہ انسان انٹیلیجنٹ ہو تو انسان زندگی میں 15 زبانیں سیکھ لے گا، 20 زبانیں سیکھ لے گا۔ اس کی زندگی اتنی نہیں کہ دنیا کی پوری زبانیں سیکھ سکے۔ فرمایا زبانوں کی کثرت اعجاز امامت کی دلیل ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ کل اگر کوئی جھوٹا امام بن کے آ جائے تو اپنی زبان میں جا کر سوال کرنا، اگر جواب دے تو سمجھنا حق والا امام ہے،
اگر جواب نہ دے تو سمجھنا جھوٹا امام ہے. اس کا مطلب جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو سندھی والا سندھی میں پوچھے، اردو والا اردو میں پوچھے. اگر جواب دے دے تو سمجھنا زہرا کا لال ہے، اگر نہ دے تو سمجھنا کوئی ابو سفیان والا ہے. یہ اعجاز ہے. یہ وہ اعجاز امامت ہے. یہ جو دنیا میں کثرت زباں ہے، یہ دلیل ہے کہ جس کو خدا ولی بنا کے بھیجے گا اس کے پاس کائنات کا سارا علم ہوگا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی، جن کو ہوئی آپ ان سے پوچھیے. یہ نہیں کہ مولا سے عربی میں بات کر رہے تھے، مولا سے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے. ایران سے لوگ جب جاتے تھے مولا علی سے تو فارسی میں باتیں کرتے تھے. تب ملتا ہے کافی اصحاب ایسے تھے جو سمجھتے نہیں تھے کہ علی کو ان کی زبان آتی کیسے ہے. جنوں سے باتیں کرتے تھے ان کی زبان میں، انسانوں سے باتیں کرتے تھے ہر انسان سے اس کی زبان میں، کیونکہ اس کا وجود اعجاز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے قریب اگر میں جانا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک مرتبہ کی مجلس سے آپ آتے ہو اور سننے کے بعد بولتے ہو مزہ آ گیا، اور 3 دن گزر جاتے ہیں، یہ مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. مجلس سے مزے کے لیے نہیں ہے. 1 گھنٹے کا مزہ لو، بالکل ایسے ایک رات کو ڈرامہ دیکھو مزہ آئے گا، ایک فلم دیکھو مزہ آئے گا، اس کے بعد کیا؟ فلم گئی ختم ہو گئی. ٹیمپریری مزوں کے پیچھے مت بھاگو. اصل مزہ وہ ہے کہ جب اہل بیت کی ولایت تیرے وجود میں آئے، 24 گھنٹہ بندہ مزے میں رہے. اللہم صلی اللہ. وہ مزہ کون سا ہے؟ جو سگریٹ میں بھی نہیں، جو چرس میں بھی نہیں، جو بھنگ میں بھی نہیں. ایسا مزہ، کیونکہ دنیا کا ہر مزہ آتا ہے پر اتر جاتا ہے. پاگل لوگ ہیں جو ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. وہ ٹینشن دور نہیں ہوتا، دماغ دور ہو جاتا ہے. جیسے نشہ چھوٹا، سارے ٹینشن وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. لیکن اصل مزہ تو وہ ہے بندہ ٹینشن میں بھی ہو پر ٹینشن ہی نہ ہو. وہ مزہ اللہ تجھے دینا چاہتا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، جس کی نشانی قرآن میں خدا نے بتائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس منزل پر تجھے علی لانا چاہتا ہے، اس منزل پر آپ کو سیدہ لانا چاہتا ہے، اس منزل پر رسول خدا کو لانا چاہتا ہے. یہ کون سی منزل ہے کہ اللہ کے بندوں کے وجود میں نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے. غم ہوتا کیوں ہے؟ ڈر کی وجہ سے. یہ ڈر ہے جو میرے وجود میں غم پیدا کرتا ہے. اگر ڈر نہ ہو تو کوئی غم نہیں. مولا علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، ڈر کوئی نہیں. فرمایا ایک جنگ میں مولا علی کسی ظالم کے مقابلے میں تھے، لڑتے لڑتے مولا نے ایک بار کی اس کی تلوار گر گئی. علی نے کہا اٹھا، دوبارہ اٹھائی اس نے، پھر لڑا، پھر مولا نے ایسا وار کیا اس کی تلوار ٹوٹ کے زمین پر گر گئی. اب اس نے کہا میری خیر نہیں، اب ظاہر ہے نہتہ ہو گیا، آپ میں ہتھیار نہیں ہے، اب علی آئیں گے مجھ پہ وار کریں گے. تو جس طرح عمرو بن عاص ہوشیار تھا، علی کو جانتا تھا. میں کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں، ایک بندہ موت اس کے اوپر دوڑ رہا، اس کو یہ خیال کہاں سے آیا کپڑے اتارتا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یعنی ایک بندے کے پیچھے شیر لگا ہوا اور اسے پتا ہو بھی آئے گا کاٹے گا مر جاؤں گا، اس وقت اس کو خیال آئے کوئی ایسا کام کروں شیر سے بچ جاؤں. اس کا مطلب یہ علی کو جانتا تھا، کیسا بھی تھا پر علی شناس تھا. اسے یقین تھا کہ علی نے زندگی میں کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی بے حیائی نہیں کی. اس کا وجود حیا کا وجود ہے. یہ جنگ ہار جائے تو ہار جائے لیکن کبھی اپنی آنکھوں کو گندگی میں نہیں ڈالتا. اس کا مطلب عمرو بن عاص کو آئے انما یرید اللہ پر پورا یقین تھا کہ اللہ نے کہا یہ رجس سے دور ہیں، یہ نجاست سے دور ہیں.
دشمن ہے پر علی کو جانتا تھا. یہ بھی جنگ میں علی کے سامنے ہے. فضائل علی سے سنے ہوئے تھے. کہنے لگا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں. امام نے فرمایا کہ تو نے وجہ سنا ہے. میں سخی ہوں کہ اگر اس وقت کچھ مانگوں تو آپ مجھے عطا کریں گے. دشمن میدان جنگ میں. امام نے فرمایا مان جو کچھ علی سے مانگنا ہے. کہا کہ یا علی اگر اتنے ہی سخی ہو اور خود کو کریم بھی کہتے ہو تو اپنی تلوار مجھے دو. بھئی آپ دیں گے؟ دشمن سامنے ہو، ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہو. اس کا کہنا تھا. علی نے سوچا بھی نہیں، اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک. اب جیسے اس نے میرے مولا کی تلوار اٹھائی اس کے تیور بدلے اور کہنے لگا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. بس یہ کہنا تھا. میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ کا فرمایا تو آج تک یہ سمجھ رہا تھا میں تلوار کے زور پہ لڑ رہا ہوں. وہ اور ہے جو تلوار کے زور پہ لڑتے ہیں. میں اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہوں. آگے آ جائیں اس سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیں. اور مسجد کے صحن میں جگہ موجود ہے. جو مومنین گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی صحن میں آ جائیں. بہت جگہ پڑی ہوئی ہے. مسجد ویرانے میں نئی خالی جگہ پئی ہے. تمام مومنین جو گیٹ پہ بیٹھائیں گزارش آئے صحن میں اچن جگہ پئی ہے. درود پڑھو محمد و آل محمد. کورونا لگ گیا تو میرے پاس آئیے گا، علاج کروں گا. قریب ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت کی محفل ہر بلا کو دور کر دیتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. درود پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر. اب توجہ میری طرف رہے کہ ان کی منزل ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مولا کے وجود میں کوئی ڈر نہیں تھا. ڈر کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ علی نے کہا میں تلوار کے بھروسے پہ لڑنے نہیں آیا، اللہ کے بھروسے پہ لڑنے آیا ہوں. اس کا مطلب جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی وہ کبھی میدان سے بھاگے گا نہیں. جو بھاگے تھے توحید کمزور تھی. آج جو ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں وہ ذرا اپنے بڑوں سے پوچھ لیں. توحید اس کے رب پہ بھروسہ ہو. اور آج بھی عالم اسلام میں امریکہ سے کون ڈر رہا ہے؟ یہ جو توحید کا درس دیتے ہیں نا، ہم پریکٹیکلی توحید کے ماننے والے ہیں. ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنے والے ہیں. آج ہر اسلامی ملک امریکہ سے ڈر رہا ہے. اور جو توحید کے علم بردار ہیں سعودی عرب والے، وہ تو اسے سونے کے ہار پہنا رہے ہیں کہ اگر تو نہیں تو ہم نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں اگر خدا نہیں تو ہم نہیں. جس کو رب پہ بھروسہ ہو. ہم نے عمل سے ثابت کیا کہ کتنی بھی بڑی طاقت ہو، اسرائیل کی صورت میں ہو یا امریکہ کی صورت میں ہو، اس کے مقابلے میں کون کھڑا رہتا ہے؟ وہی جس کے وجود میں علوی توحید ہے. ہم نے اسلام اپنایا لیکن کون سا اسلام؟ علی والا اسلام. تاریخ میں تجھے 3 اسلام ملیں گے: امیر شام والا اسلام، خوارج والا اسلام اور علی والا اسلام. تینوں اسلاموں کے چہرے الگ الگ ہیں. امیر شام کا اسلام کون سا تھا؟ کچھ بھی کرو حکومت بچے. اس کو میں کہوں گا حکومت بچاؤ اسلام. یعنی حکومت کے بچاؤ کے لیے اسلام کو یوز کرو، دین کو یوز کرو. اپنی فکر کو پھیلانے کے لیے
حکومت کا استعمال کرو. جو لوگوں نے کیا پاکستان میں ہوا، یہ گلے کٹے 88 سے لے کے کیا ہوا، طالبان بنا، یہ ساری چیزیں ہوئی، یہ کس کا اسلام تھا؟ یہ امیر شام والا اسلام تھا. دوسرا اسلام ہے خوارج والا اسلام. خوارج کے اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے. خوارج کے اسلام میں معاشرتی عقل نہیں ہے. بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ اللہ. جو تھوڑا بہت صوفیزم کا رنگ اس میں آپ کو ملتا ہے. اور ایک بہت بڑا ٹولہ پاکستان میں ویسا اسلام کا بھی ہے. لوگ مرے یا جیئیں وہ صلی اللہ علیہ کے رسول اللہ. ملک میں کچھ بھی ہو جائے، سیلاب بھی آ جائے، وہ ایسا اسلام، بس مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور یا نبی یا رسول، میٹھا میٹھا مدینہ میٹھا اور بجلی کلیاں میٹھی. مجھے کسی سے لینا دینا ہے ہی نہیں کہ اسلام میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، مجھے کسی کے لیے آواز نہیں اٹھانی. اور تیسرا اسلام ہے علی ابن ابی طالب والا اسلام. علی کے اسلام نے ان دونوں اسلاموں سے مقابلہ کیا. کس اسلام سے؟ امیر شام کے اسلام سے برید تلوار لڑائی. اور خوارج سے بھی علی نے اپنی جنگ لڑی، کیونکہ یہ دونوں اسلام ایسے تھے جو اسلام کی اصل جڑوں کو بکھلا کر رہے تھے. اور اس اسلام میں علی پر چلنے کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس کے وجود میں ڈر ہوگا ولی کے اسلام نہیں چل پائے گا. جو کبھی امریکہ سے ڈرے، کبھی اسرائیل سے ڈرے، ولی کے اسلام پہ نہیں چل سکتا. جو کبھی مال کے خوف، مال کے کھونے کی وجہ سے ڈرے، جس کے وجود میں یہ خوف ہو کہ بچہ مر جائے گا، جس کے وجود میں یہ خوف ہو کہ میرا گھر گرا دیا جائے گا، یہ علی کے اسلام پہ نہیں چل سکتا. کیونکہ علی کے اسلام کا اگر آئینہ دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو. بچے قربان ہوتے ہیں، مال قربان ہوتا ہے، ناموس قربان ہوتا ہے. ابتلا ہے اسلام علی ابن ابی طالب جناب سیدہ کے گھر سے ہوتی ہے. بی بی تجھے ٹرین کر رہی ہے کہ تب تک تو زینبی، فاطمی اور علوی نہیں بچ سکتا جب تک تمہارے وجود میں یہ دو جذبے نہ ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تجھے اپنے وجود سے ڈر نکالنا ہوگا. اور جب ڈر ختم تو غم کیسا؟ غم پھر رہتا ہی نہیں ہے. یہ ڈر ہے جو میرے وجود میں غم کو کریٹ کرتا ہے. مثلا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، ڈر ہے. نوکری چلی نہ جائے، ڈر ہے. پیسہ چلا نہ جائے، ڈر ہے. باپ مر نہ جائے، ڈر ہے. بیٹی مر نہ جائے، ڈر ہے. لیکن آؤ ذرا سیدہ کے گھر میں، یہ ڈر تجھے نظر آ رہا ہے؟ کیسی بہادری سیدہ کے وجود میں، کیسی بہادری علی بن ابی طالب کے وجود میں. بی بی میں اس ڈر کو ختم کیسے کروں؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ڈر ہے جس نے میرے وجود میں غم پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ کون سکھائیں گی؟ جناب سیدہ سکھائیں گے. یہ کون سکھائیں گے؟ مولا علی المرتضیٰ سکھائیں گے. تو فرمایا اگر عقل کو مضبوط کرو گے تو ڈر ختم ہے. اور تیری عقل کا ایک سب سے بڑا دشمن ہے جس کا نام ہے وہم. سورہ ناس پڑھتے ہو نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو سینے میں تیرے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کا ایک ہی ہتھیار ہے جس کا نام ہے وہم. وہمی شیعہ نہ بنو. بہت بڑی بیماری ہے وہم، بہت بڑی بیماری ہے. مثلا اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، 1 گھنٹہ رات کو بیٹھ کے جنوں کی باتیں کرو. 1 گھنٹہ جنات کی باتیں کرو، پھر اکیلے کمرے میں جا کر سو جاؤ. تھوڑا سا پنکھا بھی ہلے گا نا، کہے گا وہ جن آ گیا. یہ کیا ہے؟ وہم. اور اس وہم کا غلبہ اکثر ہوتا خواتین کی. اب یہ خاتون فضہ کی طرح کیسے بھائی پہلے فضہ والی عقل بناؤ. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ کو مولانا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مولانا بننا کیا کرنا پڑے گا؟ ماما پہلے سے تو مولانا بن جاتا ہے. نہیں، مدرسے میں جا کے وہ پڑھنا پڑے گا جو مولانا نے پڑھا ہے. سیدھا ڈاکٹر بننا ہے کیا کرنا پڑے گا؟ نام کے سامنے ڈاکٹر لگا ہوگا تو بن جاؤ گے؟ نہیں. یونیورسٹی میں ڈاکٹر میں جو سارے میڈیکل کے سلیبس پڑھیں وہ پڑھو گے، دماغ میں جائیں گے تو ڈاکٹر بنو گے. انجینئر کے لیے انجینئرنگ والا علم دماغ میں ڈالو گے تو جو کچھ یہاں ڈالو گے ویسے تو بنو گے. تو اگر کسی کو فضہ بننا ہے تو فضہ والا ذہن بنانا ہوگا. بھائی ذہن بندے کا ہون جیسا جو میدان سے بھاگ گئے تھے.
اور نام لے علی کا، ایسے تو علی مدد نہیں کرتے نا۔ مالک اشتر جیسا ذہن بناؤ گے تو قاسم سلیمانی بنو گے۔ وہ جگر چاہیے ہوتا ہے، وہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ذہن پیدا کرنا ہوتا ہے جو ذہن ان کا تھا۔ اچھا ان کا ذہن کیسا تھا کیسے پتا چلے گا؟ جب ان کو پڑھو گے، جب ان کی تعلیمات میں ڈوبو گے، جب ان کے سمندر بحر علم میں اترو گے تو پھر تیرنا آئے گا۔ مولا کیوں فرماتے ہیں جس چیز سے ڈرتے ہو اس کا مقابلہ کرو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ جب تک مقابلہ نہیں کرو گے ڈر ختم نہیں ہوگا۔ اور سب سے پاورفل ترین چیز جو انسان کے وجود میں آئے عقل کے بعد وہ وہم انسان کا قاتل بھی بن جاتا ہے۔ اب خواتین میں یہ وہم ہے، یہ بابا بنگالی جتنے آپ دیکھتے ہو اشتہارات روڈوں پہ، یہ سب آپ کے وہم کا فائدہ لیتے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کیا ہے؟ یہ وہم۔ مثال کے طور پہ آج کل تو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جو آپ لگاتے ہو 3D اینک جو لگاتے ہو 3D، اور اس میں ہر چیز جن لوگوں نے لگائی ہے ان کو پتا ہے۔ مثلا دیکھ رہے ہو سامنے دریا ہے اور چل رہے ہو، اب بندہ کبھی ادھر ادھر گر رہا ہوتا ہے لیکن زمین پہ ہوتا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ زمین پر ہو، لیکن وہم کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس پہ وہم غالب آ جاتا ہے، اور اتنا غالب آ جاتا ہے کہ یہ جس پر یقین ہے اسے مانتا نہیں ہے۔ کتنی گر جاؤں، یہ فلمیں کیا ہیں، سب کچھ وہم آئے۔ تو یزیدی قوتیں کیا کرتی ہیں؟ تیرے سامنے وہم کریٹ کرتے ہیں، اور علی بن ابی طالب کیا کرتے ہیں؟ تیرے وجود میں عقل کو مضبوط کرتے ہیں۔ کوفے کی فضاؤں میں وہم حاکم تھا کہ جو یزید کا ساتھ نہیں دے گا وہ تباہ ہو جائے گا، لیکن ہور کے وجود میں عقل حاکم تھی کہ حقیقت ہے تو حسین ہے۔ یہ پتھر، یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے کے لوگوں پر وہم غالب تھا، اگر وہم غالب نہ ہوتا کبھی سیدہ کے گھر پہ حملہ نہ ہوتا، لیکن سلمان پر عقل حاکم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اب ایک وہم کا واقعہ سناؤں کیونکہ ولادت کی مجلس سے تھوڑا آپ کا موڈ بھی اچھا ہو، تھوڑا خوش بحث آگے نہ لے جاؤ۔ ایران کا ایک بس ٹرک ڈرائیور کہتے ہیں مولانا سردی کا موسم، یہی موسم، اس موسم ایران میں برف باری بہت ہوتی ہے۔ کہا کہ میں اپنے ٹرک پہ سفر کر رہا تھا اور صبح کی نماز کے لیے ہم رکتے ہیں کہیں پہ، نماز بھی پڑھ لیں، پھر تھوڑا آرام بھی کر لیں، چائے شائے پی لیں، پھر آگے سفر کو کنٹینیو رکھیں۔ کہا کہ صبح کی اذان میں کوئی 1-2 گھنٹہ تھا، ایک بستی تھی وہاں، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، میں وہاں پہنچا۔ میں نے بس کو اپنا ٹرک کو کنارے پہ لگایا، اترا، بہت سردی، مسجد کے اندر گیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی کمبل شمبل مل جائے تاکہ 1-2 گھنٹہ آرام کر لوں، اور پھر مسجد میں جب گاؤں والے آئیں گے نماز پڑھنے مجھے بھی اٹھا لیں گے، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ میں نے دیکھا پوری مسجد خالی ہے، ایک بندہ مسجد میں سو رہا ہے، کمبل اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور میں نے کہا چلو اس کو اٹھاتا نہیں ہوں، اسی کے کنارے میں جا کے تھوڑی سی کمبل اپنے اوپر ڈال کے میں سو گیا۔ مولانا 2 گھنٹے بڑے مزے سے سویا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا شاید وقت اذان ہو گیا، اب اٹھوں وضو کروں۔ اٹھا، وضو کیا، اور جیسے میں نے مسجد کا دروازہ کھولا باہر نکلنے کے لیے تو میں نے دور سے دیکھا گاؤں والے آ رہے ہیں، ہاتھ میں مشعل لے کے، لالٹین لے کے آ رہے ہیں، اور جیسے انہوں نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھا سارے گاؤں والے بھاگ گئے۔ میں پریشان، مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہا؟ کسی بھوت کو دیکھ لیا؟ کافی دیر گزر گئی، کوئی آ نہیں رہا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر میں نے دیکھا ایک بندہ آیا آہستہ دھیرے سے، مجھے دیکھا کوئی نماز پڑھ، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، یہاں کے سارے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سلام کیا، جواب ملا۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے دیکھ کے بھاگی کیوں تھے؟ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ رات کو مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو رہا ہے، سردی بہت تھی، ہم نے کہا اسے نہلائیں گے دھلائیں گے، دیر ہو جائے گی۔ ہم نے کہا صبح کی نماز میں غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور اس کے بعد اسے دفن کریں گے۔ ہاں تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہ اس کو اسی مسجد میں سلایا تھا۔ کہاں پر؟ یہ جو کمبل میں
کہتے ہیں مولانا 2 گھنٹے بڑی نیند کی نہیں. اور جب مجھے پتا چلا کہ میں 2 گھنٹے مردہ کے ساتھ سویا رہا، میں گھر تو چلا گیا لیکن 3 دن تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہاں میں نے کسی مومن کو کہا کہ اگر تجھے پتہ لگانا ہے نا کہ تیرے اوپر عقل کی حکومت ہے یا وہم کی حکومت ہے، ابھی میں ثابت کروں گا کہ ہم سب کے اوپر وہم غالب ہے، عقل غالب نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اہل بیت تیرے وجود میں ڈالنا چاہتا ہے. جب تک تو اس منزل عقل پہ نہیں آتا کہ تمہاری باڈی پر جب تک عقل کی حکومت نہیں ہوگی تو علی کا نوکر بن نہیں سکتا. پہلے ولایت علی کو اپنے اندر لاگو کر، پھر تو یہ کہلانے کا لائق ہے کہ میں بھی مالک ہوں، میں بھی سلمان ہوں، کیونکہ میرا وجود، میری انگلیاں، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان یہ چلتی ہے تو اہل بیت کے کہنے پہ چلتی ہے، یہ رکتی ہے تو اہل بیت کے کہنے پہ رکتی ہے. اس وجود پر یہ جو آج بھونگ ہے ولایت کا، ولایت لفظ علی ولی اللہ کا نام نہیں ہے، ولایت حکومت علی کا نام ہے جو تیرے وجود کے اندر نظر آنی چاہیے. یہ دنیا والے ہیں جو تمہارے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں انعامات دیتے ہیں. کوئی حسین خاتون ہو تو اسے بیوٹیفل ہونے کا میڈل ملتا ہے، کوئی طاقتور انسان ہو تو اسے گولڈ میڈل ملتا ہے. قیامت کے حسینوں کو دیکھنا ہے تو جون کو دیکھ لو، بلال حبشی کو دیکھ لو، رنگ کا کالا ہے پر کردار کا سفید ہے. یہ وہ اندر کی حکومت ہے جو تمہارے وجود میں حلوہ جگانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ سب اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ماموں سے، چاچوں سے، سب سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ کسی بندے کی ماں مر جائے، والد مر جائے، بھائی مر جائے، اس کی عقل سے پوچھو، کوشچن کرو اپنی عقل سے. پھر دیکھو پریکٹیکلی تمہارے اوپر حاکم کون ہے، عقل حاکم ہے یا کوئی اور چیز حاکم ہے؟ کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا اپنی عقل سے پوچھو، یہ جو بندہ مر گیا ہے یہ نقصان دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے بھائی؟ جو مر جائے یہ اٹھ سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے، اس کو نہلاؤ دھولاؤ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی دائیں گر رہا ہے کبھی بائیں گر رہا ہے. جس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مٹی کے اندر چھوڑ کے آتے ہو اگر اٹھ سکتا تو پہلے خود کو بچاتا. میں نے کہا تجھے پورا یقین ہے کہ یہ مردہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ تکلیف دے سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے. میں نے کہا ایک چیلنج ایکسپٹ کرو، جبکہ تجھے یقین ہے تو خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا. میں نے کہا ایک رات اس کے ساتھ سو کر دکھاؤ، اپنا بھائی ہو، اپنا باپ ہو، ایک ہی کمرے میں وہ بھی لیٹا ہوا ہو، اور تو بول دے کہ میں بھی اسی کمرے میں سو جاؤں، کوئی سوئے گا؟ اس کا مطلب میرے اوپر علی والی عقل حاکم ہے یا شیطان والا وہم حاکم ہے؟ کیا حاکم ہے میرے اوپر؟ اسی وہم کا حلوہ ختم کرنا چاہتے تھے، تجھے عقل مند بنانا چاہتے تھے، کیونکہ یہی وہم پوری زندگی کے 24 گھنٹوں میں تجھے در علی پہ آنے نہیں دیتا، تیرے وجود میں ڈر پیدا کرتا ہے، تیرے وجود میں خوف پیدا کرتا ہے. اور جب تو اپنے وہم پر قابض ہو گیا اب تو منزل لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ نافذ ہو جاتا ہے. اب نہ تیرے وجود میں خوف ہے نہ تیرے وجود میں ڈر ہے. ایک ہمارے مولانا تھے، دیکھیے یہ بھی وہم ہے، کچھ چیزیں حقیقت میں کچھ حقیقت میں نہیں ہے. مثلا مولا فرماتے اگر تو بیمار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. صریحاً حدیث ہے، جتنی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ایون جو رزق کی تنگی آپ کو ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. فرمائے کثرت سے پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کرو بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ اہل بیت نے فرمایا کم از کم علی والا ہفتے میں 1 مرتبہ دعائے کمیل پڑھے. یہ دعائے کمیل کیا ہے؟ دعائے کمیل وہ شفا ہے جو بندہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، یہ ساری بلائیں اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہیں. اگر زندگی اہل بیت کے مزاج کے مطابق انسان گزارے. لیکن آج زمانہ وہ ہے کہ ہم صرف شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں کہ بیچ کا راستہ ہو جائے. کتنے نوجوان فون کرتے ہیں مولانا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی تعویذ بتا دیجیے. شوہر سے بن نہیں گئی، تعویذ بتا دیجیے. انگلینڈ سے خاتون نے فون کیا اور کہا کہ مولانا ایک آپ کے دوست ہیں مولانا،
اسدی صاحب جانتے ہیں ان کو، کہا کہ وہ بہت ہی اچھے تعویذ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس چیز کا تعویذ دیا آپ نے؟ کہ مولانا شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے چینی پر کچھ پڑھ کے دیا ہے اور بس یہ چینی شوہر کو چائے میں ملا کے پلاتی ہوں اور الحمدللہ اچھا برتاؤ ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا دیا آپ نے چینی کا؟ کتنی تھی؟ کوئی مولانا نے کوئی 1 کلو آدھا کلو بھیجی تھی، آپ نے کہا 500 پاؤنڈ میں نے دیے۔ 500 پاؤنڈ کوئی پاکستانی سمجھے 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 1 کلو چینی 1.5 لاکھ روپیہ، شوہر اپنا۔ اب میں تھوڑا سائیکولوجی میں آپ کو بتا، عقل نہیں انسان میں اگر عقل ہوتی کہ کبھی ان چکروں میں جا سکتا، گھر میں جھگڑے ہیں کیوں؟ عقل نہیں، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، عقل نہیں ہے، ماں نہ بیوی کو ہینڈل کر پا رہا ہے نہ ماں کو ہینڈل کر پا رہا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے۔ اور پھر حدیث قصہ سیدہ والی پڑھتا ہے، جس گھر میں عقل ہی عقل ہے، جس میں محبت ہی محبت ہے، جس میں برکت ہی برکت ہے۔ بھائی 1 گھنٹے کی مجلس کا کیا فائدہ کہ میں سیدہ کے جشن میں آؤں اور گھر جاؤں تو نہ بیوی سنے نہ بچے سنے؟ یعنی میرا گھر فاطمی نہیں ہے، میرا گھر ابھی تک وہ نہیں بنا جیسا سیدہ کا گھر تھا۔ پھر میں نے کون سا فیصلہ لیا؟ میں ایک سیدہ کا جشن مناؤں گا، وہ عید میلاد النبی منائیں گے اور ان کے پاس چلے جاؤ پتہ نہیں کون سی کانفرنس سے کریں گے، لیکن سب کا حال ایک جیسا ہے، سب کے گھر میں وہی جھگڑے، وہی کمائیاں، وہی مسائل۔ بھائی میں نے اگر اہل بیت کو مانا ہے، کوئی تو ایسی پلس پوائنٹ ہو میرے گھر میں کہ دنیا کو بتا سکوں یہ علی والوں کا گھر ہوتا ہے، کوئی تو رول ماڈل ہو، کوئی تو ایسی چیز میرے اندر ہو کہ میں جس پہ فخر کر سکوں۔ اگر علی والے کا گھر اور منکر علی کا گھر ایک ہی جیسا ہو، اب دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ 500 پاؤنڈ دیے مولانا۔ اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ، اچھا اب اس کو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا مولانا نے چینی دی ہوگی، کہاں دی؟ میں نے کہا مولانا نے پوچھا ہوگا کہ آپ کے شوہر کو میٹھا پسند ہے کہ نہیں؟ کہاں پوچھا تھا؟ اچھا یہ بھی پوچھا ہوگا کہ میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کہا یہ بھی پوچھا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا بولا؟ میں نے کہا میرے شوہر کو چائے پسند ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ بھی بولا ہوگا کہ کم از کم دن میں 3-4 بار چائے کے کپ میں چینی ملا کے پلانا۔ کہاں مولانا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا سنتی جا۔ یہ بھی بولا ہوگا کہ چائے میں چینی ملا کے پلانا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ پہلے کتنے کپ پلاتی تھی؟ کیا مولانا پہلے بہت زور زبردستی کرنے کے بعد میں 1-2 کپ بنا کے دیتی تھی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اب یہ بتاؤ پہلے تو اسے چائے نہیں پلاتی تھی، وہ تھکا ٹوٹا بیچارہ گھر میں آتا تھا، 4 بار آوازیں دیتا تھا، وہ بیوی صاحب چائے بنا کے آؤ، چائے بنا کے آؤ، تم کبھی کہاں، لیکن اب مولوی کے کہنے پر اس کے آنے سے پہلے تو کچن میں ہوتی ہے، اس کے آنے سے پہلے چائے کا کپ تیار ہوتا ہے، وہ جیسے آ کے بیٹھتا ہے تو پہلے آ کے چائے دے دیتی، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے نا چائے میں چینی ملا کے پلانی ہے۔ پہلے اس کو 2 کپ نہیں ملتے تھے، اب تو مولوی کی وجہ سے 4 کپ پلا رہی ہے۔ تو میں نے کہا وہ خود بھی سوچے گا، اتنی فرما بردار بن گئی ہے، محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ چینی کا کمال نہیں ہے، یہ تیری چائے پلانے کا کمال ہے۔ عقل سے کام نہیں لیتے، وہاں مغالب ہے، یعنی اس کو تعویذ پہ بھروسہ ہے، لیکن سیدہ کے فرامین پہ عمل نہیں کرنا۔ بیوی والا، کیونکہ آج مسائل کی مجلس نہیں ہے، میں سیدہ کی آخری زندگی میں بیوی نے خدمت کی ہے، اس بیماری کی حالت میں بیوی نے پورے گھر کو جھاڑو دیا، چکی پیسی، بچوں کے لیے کھانا بنایا، مولا منتیں کرنے سیدہ مجھ سے کچھ مانگو۔ مولا بیوی فرماتی ہے علی جب شادی ہوئی تھی بابا نے کہا تھا علی تنگ دستے تو کبھی ایسا سوال نہ کرنا، علی شرمندہ ہو جائے۔ جب فرامین ہے فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، مولا کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اے شخص، اے مرد، جب تو گھر جاتا ہے یہ بتا اگر تیرے محلے میں بارش ہو جائے، تیرے چپلوں پہ کیچڑ لگ جائے، کیا تو کیچڑ والے چپل کمرے میں لے کر جائے گا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا کیا کرے گا؟ پہلے اس کو چھانوں گا، اس کو صاف کروں گا، کیچڑ پھینکوں گا، پھر گھر جاؤں گا۔ کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے، جتنے بھی باہر کا کیچڑ ہے، جھگڑے،
ایکسیڈنٹ ہو گیا، آفس میں لڑائی ہو گئی، تنخواہ، یہ سارے باہر کے ٹینشن جب گھر میں داخل ہو تو دروازے پہ چھوڑ کے داخل ہو جاؤ. اب موڈ آف ہے، اب ٹیکسی والے کا غصہ بیوی پہ اتار رہا ہے، آفس کا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے. فرمایا ایسا علی والا نہیں ہوتا. اتنی مصیبت علی میدان جنگ میں لڑ کے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے جاتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تھے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اس کا کیا قصور جو گھر میں بیٹھ کے بھائی لڑائی تم نے کی، غصہ اس پہ اتار رہے ہو؟ اتنے مرد تھے تو باہر اتار کے آتے کہ جتنا بھی باہر کا کچرا اور کیچڑ باہر چھوڑ کے آؤ اور گھر جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر جاؤ. کا مولا سیدہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا بیوی اس گلاب کے کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے. کہ وہ کیسے کچھوہر جیسے گھر میں داخل ہو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، وہ جیسے اس کے چہرے کو دیکھے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہونی چاہیے. اب یہاں بچہ باپ سے بات نہیں کرتا کہ شمر جیسا چہرہ بنا چہرے خوبصورت بنا. بعض تو لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ کی نشانی ہے کہ چہرہ سوجا ہوا ہے. مولا کا فرمان ہے مومن کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. جو بھی بندہ اسے دل کرے اس سے ملوں، اس سے باتیں کروں، پوزیٹیو انرجی دیتا ہے. دشمن علی کا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نفرت آتی ہے، وہ تو علی کا چہرہ ہے نا. فرمایا من یمت یرانی، جو مرے گا تو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا. کسی نے کہا یہ اور بات ہے، کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے ہی مر جائے گا. سبحان پڑھے محمد و آل محمد. تو پریکٹیکلی بیوی محسوس کر رہی علی والا. جب تک یہ تعلیم نہیں ہوگی. اچھا ایک اور المیہ یہ ہے کہ فراہمی رہتے ہوئے ہم سنتے ہیں دیکھیے انسان کیوں ہے؟ ایک تو عقل ہے، لیکن ایک اور پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں آج. انسان کیوں ہے؟ کیونکہ انسان سوال کرتا ہے. گدھا کبھی سوال نہیں کرتا. 130 کلو کا وزن بھی رکھو، چلا نہیں جا رہا لیکن کہے گا نہیں کچھ، کیونکہ گدھا سوال نہیں کرتا، گھوڑا سوال نہیں کرتا. اگر تو بھی سوال نہ کرے تو تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں. قرآن خود کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. اور مولا کا پہلا جملہ سلونی سلونی قبل ان تسألونی، پوچھو جو کچھ تجھے علی سے پوچھنا ہے. مطلب ہمت دے رہے ہیں کہ علی سے بھی سوال کر، ہمت دے رہے ہیں کہ نبی سے بھی سوال کر. جب تک تو سوال نہیں کرے گا تب تک اپنے انسان ہونے کو محسوس نہیں کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر آپ ایک ایک قدم تھوڑا بڑھا کے اس طرف آ جائیں تاکہ یہ قدم آپ کو جنت میں بھی لے جائیں. لوگ بیچارے مجلس ڈسٹرب ہو رہی اور کوئی مسئلہ نہیں، اس طرف تھوڑا، اس طرف ادھر بہت جگہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر بھی آپ تمام مومنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ صحن مسجد کے صحن میں جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا قدم آپ اندر جائیں تاکہ جگہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے. جو مومنین کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر بیٹھ جائیں. مسجد کے بیرانے میں جگہ موجود ہے، جیکے مومنین بچھائیں ان کے گزارش ہے مسجد کے بیرانے میں جگہ خالی ہے. برا مہربانی ہوتے اچن یا سائیں کے پیر میں دقت نہ تھی. درود پڑھو محمد و آل محمد عظمت. وعجل فاز. بس 15 سے 20 منٹ اور آپ کے لوں گا. جب تک انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھے تب تک انسان کے اندر وہ پاور پیدا نہیں ہوگا. انسان ہے سوال کی وجہ سے. بی بی دربار میں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ سوال کرتی ہیں. مولا علی منبر میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں. لوگوں کو کس چیز پہ مجبور کرتے ہیں؟ سوال کرنے پر.
فرمایا اگر وہ خود کو عالم کہتے ہیں سوال کرو، اور اگر علی کا دعویٰ ہے میں باغ مدینۃ العلم ہوں تو علی سے ہی سوال کرو۔ سوال کرنے سے تو اپنی حیثیت کو سمجھ پائے گا۔ سوال کر خود سے۔ آج سیدہ کی محفل ہے، سیدہ کی مجلس ہے، سیدہ کی ولادت کا دن ہے۔ وہ بی بی جس کے احترام میں باپ کھڑا ہو جائے، اس بی بی کے وجود سے مجھے کیا ملا؟ کہ علماء نے کہا کہ آج کے دن کو ماں کا دن بناؤ۔ کم از کم ایک چیز اس مجلس سے لے کر جاؤ، جس نے خطا کی ہے آج کی رات اپنی ماں سے معافی مانگے۔ یہ مائیں سیدہ کا روح ہے نا، سیدہ وجود رحمت ہے، اور ماں بھی اس رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ مائیں آپ کے گھروں میں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں سال میں ایک سیدہ کی مجلس کرتا ہوں، لیکن گھر میں 24 گھنٹہ اس رحمت کا حصہ جس کا نام ماں ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اس ماں سے کتنا فائدہ لے رہا ہوں؟ کیا میں صبح گھر سے نکلتے وقت ماں سے دعا لیتا ہوں؟ کیا میں رات کو سونے سے پہلے ماں سے دعا لیتا ہوں؟ جس کے سریحن کا اس کے قدموں میں جنت ہے، جنت ہے اس کے قدموں میں، یعنی جنت میرے گھر کے اندر ہے اور میں بھٹک رہا ہوں جنتوں کے پیچھے۔ آج ہر مومن مجلس سے جب جائے ایک پھول، کم سے کم ایک پھول، ایک گفٹ اپنی ماں کے لیے لے کر گئے۔ اب جب ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے، یہ ماں دعا نہیں کرے گی، یہ سمجھو سیدہ دعا کرے گی۔ یہ وہ پوزیٹیو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جن کو میں نے اپنے گھروں میں اپنانا ہے۔ پورا معاشرہ ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، اس کی نسبت اہل بیت کی کس مناسبت سے؟ لیکن میں منا رہا ہوں، نہ محرم کو گفٹ دے رہا ہوں، فونے کر رہا ہوں، میسج کر رہا ہوں، میرا پورا 24 گھنٹہ حرام ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے، اور میں کہتا ہوں میں علی والا ہوں، میں سیدہ کی مجلس سے ہو کر آیا ہوں، لیکن میری ایکٹیویٹی وہی ہے جو ویسٹرن کلچر والی ایکٹیویٹی ہے۔ میں نیو ایئر کتنی شدت سے مناتا ہوں، پوری رات گھر سے باہر رہتا ہوں، لیکن فرمایا ان راتوں میں سیدہ منتظر رہتی ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ ہلو بھائی، انتظار صرف یہ نہیں کہ تو مجلس میں، یہ بھی انتظار ہے کہ یہ اپنے قدموں کو کب جنت کی راہ پہ لے کر جائے گا۔ یہ جنت کی ایکٹیویٹی ہے جب آپ کی ماں کا احترام کرتے ہو، اپنے والدین کا احترام کرتے ہو۔ تو وہ انسان جو اہل بیت سے کچھ لے، صرف کھانا لینے مت آؤ، صرف 1 گھنٹے کا وقت دینے مت آؤ، یہ دعا کیا کرو کہ سیدہ آپ کی محفل میں آیا ہوں، مجھے اس محفل سے کچھ عطا کر۔ اور زندگی میں نور تبھی آئے گا جب ان نورانی فرامین پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ جب تک عمل نہیں کرو گے زندگی میں کبھی نور نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دوں، یہ بعض اوقات پروردگار عالم الہامی طور پر انسان کو بعض چیزیں عطا کرتا ہے۔ کئی سالوں سے میں ایک چیز کے بارے میں بہت سوچتا تھا کہ یہ کیوں ہے کہ مثلا ہمیشہ دائم ذکر ہو، زبان پر ہمیشہ ذکر خدا، مثلا 1000 مرتبہ کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ہمیشہ ذکر صلوات پہ مشغول ہو۔ تو کافی علماء نے جوابات دیے، لیکن ایک مطمئن کن جواب مجھے نہیں مل رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ثواب ہوگا، یہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے جو کثرت سے صلوات پڑھتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک اہل بیت کی زیارت نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک ایسا اجر ہے جو مرنے کے بعد ہے، لیکن اس دنیا میں اس کا مجھے کون سا فائدہ ملے گا؟ جس فائدے کو محسوس، جس کے بعد آپ محسوس کریں کہ میں پرواز کر رہا ہوں، ایک ایسا سکون پریکٹیکلی آپ کے وجود میں آتا ہے۔ یا جتنی میڈیٹیشن چل رہی ہے اس کے کچھ راز ہے جو آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن کو ایک جگہ پہ کنٹرول کر لیتے ہو۔ حیدرآباد سے جا رہے ہو کراچی، زبان پر کوئی ذکر نہ ہو،
کبھی موبائل چلاؤ گے، کبھی ذہن میں خیال آئے گا کراچی میں جا کے کیا کرنا ہے، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی ذہن گھومتا رہے گا کوئی کائنات. لیکن جب ایک ہی ذکر کرتے ہو نا، مثلا 2 گھنٹہ یہاں سے کراچی جاتے ہوئے پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذہن کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ بہت بڑا پاور ہے یہ جو حضرت آپ کو دینا چاہتا ہوں. یعنی آپ کا ذہن کنٹرول رہے گا ایک ذکر پر. وہ ذکر اللہ ہو، وہ ذکر محمد ہو، وہ کوئی بھی ذکر ہو، جب آپ کرتے ہو نا، یہ سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے. سب سے بڑی میڈیٹیشن. آپ 40 دن اس کو کر کے دیکھیے، یعنی ہمیشہ زبان پر ذکر خدا ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہو. 24 گھنٹہ زبان بھی کنٹرول پر، یعنی 2 چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں جب آپ ذکر کرتے ہو، ایک زبان، ایک ذہن، اور دونوں خطرناک ترین چیزیں ہیں. فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے. اب جس کی زبان پہ ہو ہی محمد اور آل محمد، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ معصوم کا فرمان ہے، لیکن عجیب صورت میں معصوم نے فرمان بتایا. فرمایا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے، یہ 7 اعضاء زبان کو منتیں کرتے ہیں. آنکھ زبان کو بولتی آج کی غلطی نہ کرنا، ہاتھ زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں بھائی آج کی کوئی غلطی نہ کرنا، ٹانگیں بولتی ہیں آج کی کوئی غلطی نہ کرنا. کہا مولا زبان کو کیوں بولتے ہیں؟ کہا گالی زبان دیتی ہے، مکہ ناک کو لگتا ہے. یہ تو بچی ہوئی ہے نا دانتوں کے بیچ میں، 32 دانت، 32 سپاہی ہیں، یہ ان سپاہیوں کے حصار میں اندر رہتی ہے. گالی زبان دیتی ہے، مار بیچارہ چہرہ کھاتا ہے، غیبت زبان کرتی ہے، قتل یہ جسم ہوتا ہے، جھگڑے زبان کرواتی ہے، طلاقیں لوگوں کی ہو جاتی ہیں، اور خود اتنی ہوشیار ہے لومڑی کی طرح اندر چھپی رہتی ہے. تو فرمایا اگر زبان کنٹرول میں رہے تو بندے کا پورا بدن کنٹرول میں رہے. یہ زبان ہے جو انسان کو قتل کرواتی ہے، یہ زبان ہے جو طلاقیں کرواتی ہے، یہ زبان ہے جو بندے کو میسم بناتی ہے، یہ زبان ہے جو کسی کو بٹھاتی ہے تو کسی کو اٹھاتی ہے. اب جب کہتے ہیں نا ہمیشہ دائم الذکر رہو، اس کا مطلب زبان بھی کس میں رہے گی؟ کنٹرول میں رہے گی. اور ذہن بھی. اس سے بڑی میڈیٹیشن نہیں، آپ کو یوگا کروانے سے بڑی یہ میڈیٹیشن. اور بہترین ذکر کیا ہے؟ ذکر صلوات ہے. آیت قرآتی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر قرآتی فرماتے میں جب بھی مصیبت میں پڑتا تھا، ایک ٹکٹ لیتا تھا، کم سے کم بھی وقت ہوتا تھا، حرم امام رضا میں جاتا تھا، ایک تسبیح اٹھاتا تھا، زیادہ وقت ہوتا تھا 100 مرتبہ، کم سے کم بھی وقت ہوتا تھا نا 5 منٹ کے لیے بھی جاتا تھا، ایک ذکر پڑھتا تھا بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمۃ. کہ یہ کہتا تھا یہ مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں. اتنی طاقت ہے ذکر سیدہ میں. یہ واقعہ میں نے شاید قدم گاہ پہ سنا ہے. ہمارے افریقہ کے ایک مولانا بتاتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ پہ کسی ملک کی انٹیلیجنس نے قید کر دیا. کہ مجھے اتنا مارتے تھے پاؤں سوکھ جاتے تھے، لیکن وہ جب مار پڑتی تھی تو زبان پر ایک ہی ذکر ہوتا تھا، یا فاطمہ یا فاطمہ. اور رات کو سویا بیوی سے التماس کیا، دکھا کے دیوار پہ لکھا تھا جو بھی اس کال کوٹھڑی سے آزاد ہونا چاہتا ہے 340 مرتبہ یہ ذکر کرے. کب پہلے 45 دن اسی کمرے میں تھا لیکن کچھ نہیں لکھا تھا. جب سیدہ سے توسل کیا تو دیوار پہ لکھا تھا، اور جب میں نے پڑھا تو لکھا تھا اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وابیہا وبہلہا وبنوہا وسر الغصب. اتنا بہترین ذکر خدا نے آپ کو دیا کہ میں نے ذکر کیا، 1 گھنٹے کے بعد اس دنیا کی قید سے میں آزاد ہو گیا. اتنے پاورفل ذکر اہل بیت نے آپ کو دیے. اس ذہن کو اگر کنٹرول کرو وہ سکون ملے گا جو بہجت کو ملا. کتنے لوگ یہ ڈپریشن کا شکار، راتوں کو نیند نہیں آتی، انزائٹی کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، کبھی بلڈ پریشر آئے. جب آپ کا ذہن کنٹرول میں ہوگا آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں ہوگا. یہ ہارٹ بیٹ اوپر نہیں جائے گی، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، آپ کا بی پی آپ کے کنٹرول. یہ پروو ہو چکا ہے سائنس میں. جس انسان کا برین اس کے کنٹرول میں آئے، اس کا وجود اس کے کنٹرول میں آئے، گویا اس کے وجود پر اس کی حکومت بھی ہے اور علی بن ابی طالب کی حکومت بھی ہے. تو انسان اپنے وجود کو کنٹرول میں رکھو.
اور اگر کردار اہل بیت پر عمل کرو تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ بس ایک تھوڑا آپ کو ہنسا کے اور زحمت کو تمام کروں۔ ہمارے بکھر کے مولانا تھے کہ مولانا جب ایران سے پڑھ کے گیا بکھر شہر پاکستان پنجاب میں، تو ہم یہ سمجھے کہ بھائی ایران سے پڑھ کے آئیں تو لوگ کوئی پوچھے گا کہ نماز کتنی رکعت ہے، قصر کے کیا احکام ہیں، خواتین کے مسائل کیا ہیں، پاکیزگی کے مسائل، غسل جنابت کے مسائل، لوگ پوچھیں گے وضو کیسے کیا جاتا ہے، شکیات نماز کیا ہے، اتنا کچھ ہم یاد کر کے آئے۔ کہ مولانا جب پہنچا تو کوئی بھی یہ چیزیں پوچھنے نہیں آتا، لوگوں کا کوئی مسئلہ تھا ہی کہ اکثر خواتین آتی تھی اور مسئلہ یہی ہے کہ شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے، سانس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، بیٹا سدھرا ہوا نہیں ہے، میاں دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو میں کہتا بھائی میں کیا کروں؟ کوئی نماز کا پوچھو، روزے کا پوچھو، حج کا پوچھو، کبھی کہتا تھا یہ دعا پڑھو، کبھی کہتا تھا یہ سورت پڑھو، کبھی کہتا تھا یہ کرو۔ کہتی تھی نہیں مولوی صاحب لگ رہا ہے آپ صحیح مولوی ہو نہیں۔ کیا مطلب؟ ڈگری بتاؤ آپ کیسے مولوی ہو؟ کیوں؟ مولوی تو تعویذ دیتے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو یہ پڑھو، آپ مجھے یہ سمجھا دے رہے ہو۔ سمجھا کے تھک گیا لیکن یہ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا آپ کو چاہیے کیا؟ کہ مولوی صاحب سارے مولوی تعویذ دیتے ہیں، آپ کیسے شیعہ مولوی ہو؟ دوسرے کو چلے جاؤ ایسے ایسے تعویذ دیتے ہیں، ایک تعویذ بندے کو سدھار دے، ٹیڑھوں بندوں کو سیدھا کر دے۔ اور میں اتنے دنوں سے آپ کے پاس آ رہی ہوں، میں سمجھی آپ کوئی بڑا مولوی ہو، ایران سے پڑھ کے آئے تو آپ کے پاس کوئی بڑا والا تعویذ ہو، یہاں والوں کو چھوٹے چھوٹے تعویذ۔ تو کہتا ہے کہ امام کا فرمان فوراً ذہن میں یاد آیا کہ فرمایا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ویسی باتیں کرو جیسی ان کی عقلیں ہوں۔ ہم تو چھوٹے سے مولوی ہیں نا، مولا علی ممبر پہ تھے تو کہہ رہے سلونی قبل ان تفقدونی، بندے کیا پوچھ رہے علی میرے سر پہ بال کتنے؟ ابن عباس کہتے ہیں اتنی فصاحت اور بلاغت والی باتیں علی کر رہے تھے، جیسے اس نے یہ سوال کیا نا تو اپنے زبان میں کہے کہ مولا کا موڈ خراب ہو، مولا نے خطبہ وہی ختم کیا، روٹ کے چلے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں پوری زندگی حسرت رہی ہے کاش علی کا کلام وہ ملعون قطع نہ کرتا۔ جو فضائل نہیں بتا رہے، یہ مظلومیت اہل بیت تھی۔ وہ باتیں آسمانوں کی کرتے تھے، بندے یہ پوچھتے تھے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری جیب میں کیا ہے، میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ یہ مظلومیت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی عقل نہیں تھی، اور جس کے پاس عقل تھی وہ سلمان بنا کے نہیں ہے، وہ مالک۔ آج بھی اگر کوئی سلمان بن سکتا ہے، یہ بہار الانوار 70 جلدیں بھائی کس اس میں ہے کیا؟ کتنے مومنین ہیں جنہوں نے ایک بہار کی جلد پڑھی؟ اس مجمع میں کتنے مومنین زندگی میں ایک بار نہج البلاغہ پڑھا؟ اس میں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے کمپلیٹلی زیادہ نہیں 3 جز قرآن کے تفسیر پڑھی ہو؟ اس کا مطلب ہم خود نہیں چاہ رہے، ہمیں بس ایک واہ واہ چاہیے، مزہ چاہیے، تھوڑا سا ہنسیں اور مسکرائیں اور واپس چلے جائیں۔ آج بھی امام زمانہ منتظر ہیں، جو امام سے فیض لینا چاہتا ہے وہ مولا سے فیض لے لیتا ہے، وہ کریم ہے، ان کے در پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کا فوراً مولا کی بات یاد ہے، کلم الناس بقدر عقولہم۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اصول کافی کا جو پہلا باب ہے، پہلا سبجیکٹ، وہ کون سا ہے؟ نہ ایمان ہے، نہ نماز ہے، نہ امامت ہے، نہ رسالت ہے، نہ ولایت ہے۔ پہلا باب ہے باب عقل، یعنی عقل ہوگی تو ولایت سمجھ میں آئے گی۔ آج کل بڑے بے عقل ولائی گھوم رہے ہیں۔ عقل اگر انسان کے پاس نہ ہو تو کوئی ایسا ولائی آپ کو ملے جو کہ میری نماز بھی علی علی، میرا روزہ بھی علی علی، میری زکوٰۃ بھی علی علی، میرا خمس بھی علی علی۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ سست ہے، نماز پڑھنی نہیں، اچھا پڑھنی بھی نہیں، بچنا بھی ہے۔
سمجھ رہے میری بات؟ یعنی پڑھنی بھی نہیں ہے کیونکہ سست ہے، اب ڈر بھی ہے نہیں پڑھوں گا تو وہاں جوتے تو لگیں گے، اب اسے بچنا بھی ہے، تو اس نے سہارا کس کا لیا؟ علی کا لیا۔ اب بولے گا میری نماز کوئی منع نہیں، تیری نماز علی نماز نہیں ہے، بحث کر نہیں میری نماز علی علی ہے۔ 4 چیزیں یاد کر لی، سیدہ نے فرمایا تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے نہیں جائیں گے، تو کہا میں تو رویا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب شیطان اس کے وہم کو اس کی عقل پہ غالب بنا دیتا ہے، اسے بچاتا بھی ہے، اسے راستہ خود دکھاتا بھی ہے۔ میری نماز بھی علی علی نے، اب اگر عقل سے سوچے، اگر نماز کی معافی کسی مولائی کے لیے ہوتی تو مولائی سے پہلے مولا کے لیے ہوتی۔ پہلے مولا کے لیے ہو پھر مولائی کے لیے۔ میں نے کہا علی کی زندگی کا ایک دن دکھاؤ جس میں علی نے نماز نہ پڑھی ہو تو میں بھی نہ پڑھوں۔ جب علی کے لیے نماز کی معافی نہیں تو علی والے کے لیے نماز کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو نفس ہے سست ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، اصل دشمنی سستی ہے، اور کیونکہ وہم طاقتور ہے، عقل بیچارہ کمزور ہو چکا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کو اٹھا ہی نہیں پا رہا، وہم موٹا ہو چکا ہے، اس نے کھلا کھلا کے اپنے وہم کو موٹا کر دیا ہے۔ اب اس کے وجود پر امیر شام حاکم ہے، علی حاکم نہیں ہے، کیونکہ یہ مرغے یہ موٹا چھوٹا پا سب کچھ اس کے دربار میں چلتا تھا، علی کے دربار میں یہ ساری چیزیں نہیں چلتی تھی۔ اب کیونکہ وہ غالب ہے، اس کی میں ایک اور مثال دے، محسوس مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ، جب تک سمجھو گے نہیں میری مجلس کو ہضم نہیں کر پاؤ گے۔ ایک بندے کو شوگر ہو، گھر میں کوئی میٹھا نہیں کھانے دے گا، بیٹا بولے گا نہیں شوگر ہے، بیوی بولے گی نہیں مر جاؤ گے شوگر ہے، ہاں تھوڑا چھپ کے کھائے گا، بیٹی پکڑ لے گی نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، انتظار کرتا ہے کب مجلس جشن ہو، تو کیوں اب ہر جگہ بندے منع کرتے ہیں، مجلس میں کوئی منع نہیں کرے گا، وہاں دبا کے میٹھا کھاؤں گا، اگر کوئی منع کرے گا تو کیا کہے گا؟ نیاز ہے، شفا ہے۔ اب کوئی مجھ جیسا مولوی منع بھی کر دے کیا بولے گا؟ او دیکھو مولوی وہاں بھی کہیں کا نیاز کا دشمن، ایسے ملائی قاسم آباد میں نہ ڈھانگ لینا، ملو بڑا نیاز ہے دشمن، نیاز کا دشمن ہے۔ اچھا کوئی منع بھی نہیں کرتا، بھائی نیاز ہے، مولا کی نیاز ہے، شفا ہے، 1 پلیٹ کھا لی 2 پلیٹیں کھائی، ایسے کئی مولائی اربعین میں ملیں گے، بلڈ پریشر کا مریض شوگر کا مریض کھا کھا کے مر گئے، اور یہاں لوگ انتظار کرتے ہیں کتنا نصیب مولا تھا، مولا کے 40 پہ جا کے مرا ہے، اب یہ کسی کو نہیں پتا یہ کھا کھا کے مرا ہے، حسین نے نہیں مارا تھا۔ بھائی اللہ ظالم ہے، حسین زیارت پہ بلا کے تجھے کیوں مارے؟ وہ تجھے زندگی دے تو اگلے سال اور زیارتیں کر، تو بار ایک بندہ واقعاً ریئلی مر جاتا ہے، حقیقتاً بیمار ہوتا ہے، عمر رسیدہ ہوتا ہے، لیکن ایسے حقیقی لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جن کو ہم نے 40 میں دیکھا وہ کھا کھا کے مرے تھے، ہر موقع پہ کھڑا ہے کھا رہا ہے، بھائی آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں، مولانا شفا ہے، مولا کا نیاز ہے، یعنی اس نے فیصلہ کیا پوری زندگی اپنا پیٹ حسین کے نیاز سے بھر کے مرنا ہے اس کو۔ تو میں نے کہا اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں، اگر واقعاً تیرا یہ عقیدہ ہوتا کہ نیاز شفا ہے تو حسین نے یہ کب کہا تو پورا پیالہ کھائے گا تو شفا ملے گی؟ عقل ہے نا، اگر شفا ہے تو ایک پتی میں شفا ہے، اگر نہیں ہے تو پورے پھولوں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے، یعنی تو شفا بھی لے اور اپنے نفس پہ بھی قابو کر، یہ نہیں کہ تو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے حسین کے نیاز سے، نہیں، اگر عقیدہ شفا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس پر اہل بیت
کا دم پھونکا جائے، قرآن پڑھا جائے، الحمد پڑھا جائے، ایون بسم اللہ پڑھا جائے، وہ پانی شفا ہے۔ گھر میں گلاس پانی پی رہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو، شفا ہے۔ ذکر خدا جس چیز پر ہو، ذکر محمد اور آل محمد، وہ چیز شفا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ تمہارا عقل کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ مٹیریل ہے، مٹیریل باڈی میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ باڈی کو نقصان دے گا۔ اب یہ تو نہیں میں زہر پہ بسم اللہ پڑھ کے پیوں شفا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر تم شفا کے لیے کھا رہے ہو، شفا ہے، تو حسین کی نیاز کی دیکھ کا ایک چاول بھی شفا ہے۔ تھوڑا چکھو شفا کی نیت سے، لیکن نفس پر بھی قابو کرو۔ لیکن شیطان وہ ہم غالب ہو جاتا ہے، نہیں پورا کھاؤ، اور ساتھ میں سپورٹ بھی کرتا ہے، شفا ہے۔ عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، خالص عقیدے کو خراب کر دیتا ہے۔ جنگ جمل ہو رہی تھی نا، مروان جیسے لوگ چیخ رہے تھے، آؤ آؤ، بی بی کی اونٹ کی فضلے میں شفا ہے۔ مسلمان وہ تبرک کے طور پہ بی بی کے اونٹنی کا جو فضلہ تھا اس کو لے جا رہے تھے، اور آج الزام ہم پہ لگتا ہے، کھایا انہوں نے پہلے تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بد عقیدتی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقیدت بھی اگر کسی شے سے ہے، وہ عاقلانہ عقیدت ہو، جاہلانہ عقیدت نہ ہو۔ اگر یہی بد عقیدتیاں ہمارے اندر آ جائیں تب بھی جہالت ہے، اگر جنگ جمل میں نظر آئیں تب بھی جہالت ہے۔ اہل بیت آپ کو عقل سکھاتے ہیں، اور ہمیں نظر آتی ہیں ایسی بد عقیدتیاں کئی جلوسوں میں، کئی جگہوں پہ، جن کا دین سے، عقل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم حسینیت کے چہرے کو مس کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایسے کاموں سے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اگلا بندہ کر رہا ہے۔ جیسے کئی ایسی چیزیں تھیں جو آج وقت ان چیزوں کو بیان کیا، کئی ایسی خرافات، کئی ایسی چیزیں جو ہمارے اندر بھی ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف نام حسین کو لیا ہے، صرف نام سیدہ بولنا سیکھا ہے، سیدہ جیسی زندگی گزارنا نہیں سیکھی۔ علی جیسی زندگی جب گزارو گے پھر زندگی میں کیا آتا ہے سکون کا۔ مولانا صاحب فوراً مجھے معصوم کی حدیث یاد آ گئی، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے باتیں کرو جتنی ان کی عقل ہے۔ کہ بول بول کے تھک گیا، لیکن یہ سمجھنے والی تھی نہیں، کہ بس تعویذ دو۔ مسئلہ کیا ہے کہ میری پوری سانس ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک ہمارے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ مولوی صاحب کو ایسا تعویذ دو اس بوڑھی کا منہ بند ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، میں ایک تعویذ لکھ کے آتا ہوں آپ کے لیے، خاص تعویذ۔ کہ کمرے میں گیا، میں نے کاغذ لایا اور اس کو لپیٹا اور اس کے ہاتھ میں دیا، میں نے کہا یہ لو، اور ایسا تعویذ ہے کہ آج تک کسی مولوی نے کسی کو نہیں دیا۔ کہ مولانا صاحب اس کا کرنا کیا ہے؟ پتھر کے نیچے رکھوں، پنکھے میں باندھوں، کسی قبر میں رکھ کے آؤں، اس کے کپڑے میں باندھوں؟ مولوی نے کہا کہ بڑی ایکسپرٹ ہے، اس کو پورا پتا ہے، اس کو کہ کچھ نہیں کرنا، اس کا ایک نیا طریقہ ہے، بالکل نیو طریقہ تمہیں بتا رہا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مولوی صاحب کون سا طریقہ ہے؟ کہ دیکھو صبح جب گھر میں جھگڑا شروع ہو، اس کو دانتوں کے نیچے رکھنا، دانت بھی پیچھے والے جو مضبوط دانت ان کے نیچے رکھنا ہے، اور جیسے لڑائی بڑھتی جائے نا تو اس کو اتنا زور دیتی جائے، پھر دیکھنا میرے تعویذ کا اثر۔ مولوی صاحب کہتا ہے اتنے مہینے اس گاؤں میں رہا، کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، کہ یہ تعویذ دیا، 2 دن کے بعد مسجد آئی، اب دیکھا تو چاول کی روٹی، ساگ، مکھن۔ کہ پہلے پتا ہوتا اتنا اثر ان چیزوں میں۔ بھائی 2 ہی مولوی کماتے ہیں، جو مجلس پڑھے یا تعویذ لکھے۔
بیچ والا بڑا در بدر ہوتا ہے، تنخواہ کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت مولویوں کو یہ بھی آنا چاہیے کہ آپ لوگ دیتے نہیں ہو تو پھر ان کو پتا ہے ٹیڑھی انگلی سے گھی کیسے نکالنا ہے۔ کہا مولانا صاحب مکھن لے کر آئی، چاول کی روٹی، ساگ، بڑی خوش، لسی کا پورا 1 کلو لسی، بڑی خوش۔ کہا مولانا صاحب کیا تعویذ کا اثر تھا، 2 دن ہو گئے میرے کانوں کو بڑی سکون اور شانتی ہے، کوئی گھر میں جھگڑا نہیں۔ کہا اچھا واقعی؟ کہاں؟ خاموش ہو گئی ہے میری سانس۔ کیسا تعویذ تھا مولانا صاحب؟ کا تعویذ ہے، 24 گھنٹہ ساتھ رکھتی ہوں، اس کو میں کیسے گم کروں گی؟ قرآن سے تو دور ہو سکتی ہوں پر اس تعویذ سے میں کیسے دور ہو جاؤں؟ اس میں تو اثر ہے۔ کہ ذرا تعویذ نکالا، اس نے نکالا، کہ کھولا، دیکھا سفید کاغذ، ایک نقطہ، ایک لائن بھی نہیں۔ فوراً غصے میں مولوی صاحب تو نے میری توہین کی ہے، تو نے ایسا تعویذ مجھے دیا جس پہ کچھ نہیں، تم نے میرا مذاق اڑایا، اس کو چھوڑ دے، بتا اثر تھا کہ نہیں؟ کہنا یہی تو پریشان ہو، لکھا بھی کچھ نہیں، اثر بھی اتنا ہے کہ اللہ کی بندی اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ کون سا علی کا فرمان؟ کا مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی تمہیں برا بلا کہے، تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بہترین عمل ہے کہ خاموش ہو جا۔ بہترین عمل خاموشی ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ اس نے 1 گالی دی، تو نے 2 دی، اس نے 1 سنائی، تو نے 2 سنائی۔ بیوی کو سب سے بہترین چیز اگر سکھانی نا، آج مجلس کے بعد گھر جاؤ، اسے بولا کرو گھر میں جھگڑا ہو جائے نا چپ رہا، باقی میں سنبھال لوں گا، لیکن اگر تو بولی تو میں سنبھال نہیں پاؤں گا۔ بہترین چیز، بہترین عمل جب گھر میں جھگڑا ہو جائے خاموش ہو جاؤ۔ میں اس کی زمانوں کو اس طرح مثال دوں گا، ایک بال لے لو، بال کو جتنا زور سے دیوار سے مارو اتنی زور سے واپس آئے گی کہ نہیں؟ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ کہ پہلے وہ بوڑھی تجھے 1 سناتی تھی، تو اسے 4 سناتی تھی، پھر وہ جواب دیتی تھی، پھر تو 5 سناتی تھی، پھر برتن ٹوٹتے تھے، جھگڑا ہوتا تھا، لیکن ابھی اس نے تجھے 1 سنائی، تو تعویذ کو دباتی رہی۔ وہ بیچاری بوڑھی پریشان، میری بہو کتنی فضیلت والی ہے، اتنا سنا رہی ہوں مجھے 1 جواب بھی نہیں دیتی۔ وہ بھی خوش ہو گئی کہ یہ فرما بردار ہے۔ اگر تو پہلے دن سے جتنا تجھے اس کاغذ پہ ایمان تھا اتنا تو اپنے مولا علی پہ ایمان رکھتی، کبھی گھر میں جھگڑے نہ ہوتے۔ تو ہم کہتے تو یا علی مدد ہیں، لیکن مدد کبھی تعویذ سے لیتے ہیں، کبھی ان کاغذوں سے، کبھی بنگالی بابوں سے۔ اگر عملاً انسان کے وجود میں کردار فاطمی آ جائے، کردار حسینی آ جائے، کردار نہیں عقل فاطمی، عقل، ایسے سوچو جیسے علی سوچتے تھے، ایسے سوچو جیسے سیدہ سوچتی تھی، ایسے سوچو جیسے مالک اشتر سوچتے تھے۔ اور علی جیسا سوچنے کے لیے علی کو پڑھنا پڑے گا، اہل بیت کو ریڈ کرنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کتاب اٹھانی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، ارادوں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ بس دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایسا بنائے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنائے جیسے سیدہ چاہتی ہیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، مانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، حاضرین مجلس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان آنکھوں کو زیارت بمعرفت امام زمانہ نصیب فرمائے، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل المومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان کی دعا ہے، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آلہ